مدنی چینل کے ناظرین بڑھا دیا جاتا ہے۔ اے کاش کہ ہم کثرت سے درود پاک پڑھنے والے بن جائیں۔ جتنا زیادہ ہم درود پاک پڑھیں گے انشاءاللہ اتنی ہی زیادہ رب کی رحمتیں ہمیں ملیں گی، رب کی رحمتوں کے ہم حقدار بنیں گے، اللہ کی رحمتوں کے حصار میں رہیں گے۔ اس لیے آج ہی نیت کریں کہ انشاءاللہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ہم درود پاک پڑھیں گے، کثرت سے پڑھیں گے، اور انشاءاللہ اپنا معمول بنائیں گے کہ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ہم نے روزانہ درود پاک پڑھنا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین ہمارے ساتھ قاری صاحب بھی ہوتے ہیں، قاری صاحب کو میں ویلکم کروں گا، منچ پر دعوت دوں گا۔ اللہ تعالیٰ برکتیں عطا فرمائے۔ مرحبا قاری صاحب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئیے، اللہ تعالیٰ قاری صاحب کو برکتیں عطا فرمائے۔ انشاءاللہ قرآن پاک کی تلاوت ہوگی، محمود بھائی سے انشاءاللہ ہم کلام سنیں گے، اور پھر اس کے بعد قبلہ شیخ طریقت امیر اہل سنت، سبحان اللہ، کروڑوں دلوں کی دھڑکن ہے، کروڑوں چہروں کی مسکراہٹ کا باعث ہیں امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ۔ انشاءاللہ ان کی زیارت بھی کریں گے، ان سے سوالات ہوں گے، آپ کے سوالات اور امیر اہل سنت کے انشاءاللہ قرآن و سنت کی روشنی میں اور تجربات کی روشنی میں انشاءاللہ جوابات ہوں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن و سنت کے مطابق اپنی زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج 17 رمضان المبارک حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ام المؤمنین، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے پیاری زوجہ محترمہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی پیاری لخت جگر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا یوم عرس بھی ہے، اور اصحاب بدر رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کا بھی یوم بدر ہے، آج ان کا بھی عرس ہے۔ اللہ تعالیٰ اصحاب بدر کے مزارات پر اپنی کروڑہ رحمت نازل فرمائے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے مزار پر انوار پر بھی اللہ اپنی کروڑہ رحمت نازل فرمائے۔ ان ہستیوں کے فیضان سے اللہ پاک ہمیں مستفیض فرمائے۔ انشاءاللہ چند باتیں اصحاب بدر کے حوالے سے، اور پھر اس سے ملنے والا سبق کیا ہے، انشاءاللہ یہ بیان کیا جائے گا۔ آپ سے گزارش کریں گے مدنی چینل کے ناظرین، آپ ہمارے ساتھ رہیے، یہ پروگرام آپ نے مکمل دیکھنا ہے۔ یہ جیسے یہ ہمارا ایک سیگمنٹ مکمل ہوگا، اس کے بعد قبلہ شیخ طریقت امیر اہل سنت کی تشریف آوری ہوگی۔ امیر اہل سنت کے بعد جب امیر اہل سنت کی تشریف آوری ہوتی ہے، اس کے بعد قبلہ خلیفہ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ بھی تشریف لاتے ہیں، سبحان اللہ، ان کے بھی مدنی پھول ہوتے ہیں۔ تو کوشش کیجئے یہ مبارک گھڑیاں رمضان المبارک کی ہم علم دین حاصل کرنے میں گزاریں، اور بہترین ذریعہ ہے آپ صرف ٹی وی کے سامنے مدنی چینل ٹی وی کے سامنے بیٹھ جائیے اور مدنی چینل لگا لیجئے، انشاءاللہ علم دین کا ڈھیروں خزانہ ہمارے ہاتھ آئے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ پاک ہم سب کو برکتوں سے مالا مال فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ قاری صاحب سے گزارش کروں گا، قاری صاحب تلاوت فرمائیں۔ صلی اللہ تعالی علی محمد صلاۃ سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِن غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ۔ إِذْ هَمَّتْ طَائِفَتَانِ مِنكُمْ أَن تَفْشَلَا منكم
الشلى والله وليهما والله وليهما وعلى الله فليتوكل المؤمنون ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون صدق الله العظيم جزاک اللہ جزاک اللہ. اللہ پاک نور قرآن سے ہم سب کے سینوں کو منور فرمائے. قرآن کا فہم، قرآن کا سمجھنا، قرآن کا سیکھنا اور قرآن کے احکامات پر عمل کرنا اللہ پاک ہم سب کے لیے آسان فرمائے. مدنی چینل کے ناظرین، مدنی مذاکرہ پروگرام آپ دیکھ رہے ہیں اور مدنی مذاکرے میں قبلہ شیخ طریقت امیر اہل سنت سے ہم سوالات کرتے ہیں. قبلہ شیخ طریقت امیر اہل سنت قرآن و سنت کی روشنی میں بحمد اللہ تعالی ہمیں جوابات عطا فرماتے ہیں. اگر آپ کی یہ خواہش ہے کہ ہم قبلہ شیخ طریقت امیر اہل سنت سے سوالات کریں، جی ہاں، تو بہترین موقع ہے. ایک QR کوڈ آپ کو دکھایا جائے گا، آپ اس کو دیکھیں، اپنے پاس اس کی تصویر کو سیو کر لیں، اس کو سکین کریں گے QR کوڈ کو، اور واٹس ایپ نمبر آپ کو دیا جائے گا. آپ دیکھیں گے انشاءاللہ آپ اس پر اگر کانٹیکٹ کرتے ہیں، اللہ نے چاہا تو آپ کے سوال کو ممکنہ صورت میں شامل سلسلہ کیا جائے گا. QR کوڈ بھی آپ دیکھ رہے ہیں، واٹس ایپ نمبر بھی دیکھ رہے ہیں، اس کی تصویر لے لیجیے آپ اور اسے اپنے پاس سیو کر لیں. انشاءاللہ آپ سوال بھیجیں گے، ممکنہ صورت میں آپ کے سوال کو شامل سلسلہ کیا جائے گا. اور یہ بہترین موقع ہوتا ہے قبلہ شیخ طریقت امیر علیہ سنت سے اس انداز سے سوال پوچھنے کا، اور بہترین شرعی رہنمائی الحمدللہ ہمیں نصیب ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ قبلہ شیخ طریقت امیر علیہ سنت کو بھی برکتیں عطا فرمائے، اور جتنے عاشقان رسول سوالات کرتے ہیں اللہ پاک سبھی عاشقان رسول کو دونوں جہانوں کی بھلائیاں عطا فرمائے. مدنی چینل کے ناظرین، قبلہ شیخ طریقت امیر علیہ سنت نے بڑی پیاری دعا دی ہے کہ جو ہر ماہ 1200 روپے مدنی چینل کو دے. آپ نیت کریں نا کہ انشاءاللہ ماہ رمضان میں بھی اور رمضان کے علاوہ بھی 1200 روپیہ کیا معنی رکھتا ہے آج کے اس دور میں، لیکن اگر ہم تھوڑا تھوڑا کریں گے آپ دیکھیں گے نیکی کی دعوت ہمارے گھر تک پہنچ رہی ہے. آپ کو نمبرز وغیرہ اسکرین پر شو ہوں گے، آپ ان نمبرز پر رابطہ کر سکتے ہیں. آپ نفلی صدقات جو ہیں آپ یہاں پر جمع کروائیں گے، اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ مزید ہمارا بھی حصہ شامل ہو جائے گا نیکی کی دعوت گھر گھر پہنچنے میں. اللہ تعالیٰ تمام عاشقان رسول کو جو مدنی چینل کے ساتھ تعاون کرتے ہیں، دعوت اسلامی کے ساتھ تعاون کرتے ہیں، اللہ پاک سب کو برکتیں عطا فرمائے. مدنی چینل کے ناظرین، اصحاب بدر کے حوالے سے چند باتیں عرض کرنے کے بعد انشاءاللہ پھر ہم محمود بھائی سے کلام سنیں گے. آج میں نے محمود بھائی سے ایک فرمائش کی ہے پروگرام میں آنے سے پہلے، اور انشاءاللہ محمود بھائی سے وہی کلام ہم سنیں گے. اللہ تعالیٰ محمود بھائی کو برکتیں عطا فرمائے، ہماری لاج رکھتے ہیں، اللہ جزائے خیر عطا فرمائے. پیارے اسلام بھائیو، آج 17 رمضان المبارک غزوہ بدر میں 14 صحابہ کرام نے جام شہادت نوش کیا ہے، جن میں 6 مہاجر صحابہ تھے اور 8
انصار صحابہ شامل تھے۔ اللہ اکبر، یہ وہ صحابہ کرام ہیں کہ جن کی بڑی عزت ہے، بڑا احترام، ساری صحابہ ہیں، لیکن ان صحابہ کرام کو خصوصیت کے ساتھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں اعزازاً تکریماً صحابہ کرام میں ان کو تکریم دی جاتی، عزت دی جاتی تھی۔ قرآن پاک میں ایک عمل کو بیان کیا گیا ہے، اللہ اکبر، وہ عمل کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین آمنوا اذا قیل لکم تفسحوا فی المجالس فافسحوا یفسح اللہ لکم واذا قیل انشزوا فانشزوا یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات واللہ بما تعملون خبیر۔ ترجمہ کنز العرفان، اے ایمان والو، جب تم سے کہا جائے کہ مجلسوں میں جگہ کشادہ کر دو، جگہ کشادہ کر دو، تو جگہ کشادہ کر دو، اللہ تمہارے لیے جگہ کشادہ فرمائے گا۔ اور جب کہا جائے کہ کھڑے ہو جاؤ تو کھڑے ہو جایا کرو، اللہ تم میں سے ایمان والوں کے اور ان کے درجات بلند فرماتا ہے جنہیں علم دیا گیا، اور اللہ تمہارے کاموں سے خوب خبردار ہے۔ یہ آیت کریمہ آپ نے سماعت فرمائی ہے، یہ پارہ 28 سورۃ المجادلہ کی آیت مبارکہ ہم نے سننے کی سعادت حاصل کی ہے۔ اس کا پس منظر کیا ہے؟ یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، اس میں کیا حکمت تھی، کیا وجہ تھی؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غزوہ بدر میں حاضر ہونے والے جو مہاجر اور انصار صحابہ تھے، ان کو حضور عزت دیا کرتے تھے۔ ایک روز چند بدری صحابہ، یعنی جنہوں نے بدر میں شرکت کی، بدری صحابہ کرام ایسے وقت میں پہنچے کہ مجلس شریف جو حضور کی مجلس تھی یہ بھر چکی تھی۔ تو اب انہوں نے، یہ بدری صحابہ کرام آئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں سامنے کھڑے اور سلام عرض کیا۔ نبی پاک علیہ السلام نے جواب دیا، پھر انہوں نے دیگر حاضرین کو سلام کیا، اچھا انہوں نے بھی جواب دیا، اب یہ کھڑے ہیں، پھر اس انتظار میں کہ ان کے لیے شاید مجلس میں جگہ بنا دی جائے، مگر کسی نے جگہ نہیں دی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس عمل سے تکلیف ہوئی، تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو اپنے قریب تھے انہیں اٹھایا اور اٹھا کر ان کی جگہ پر ان بدری صحابہ کرام کو بٹھا دیا۔ اچھا، اب وہ جو اٹھے ہیں صحابہ کرام، ان کے لیے اٹھنا ایک دشوار ہوا، اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی۔ اللہ اکبر، آیت کریمہ کا انداز دیکھیں کتنا پیارا ہے۔ آیت کریمہ نازل ہوئی اور ارشاد فرمایا، اے ایمان والو، جب تم سے کہا جائے کہ مجلسوں میں جگہ کشادہ کر دو تو جگہ کشادہ کر دو، اللہ تمہارے لیے جنت میں جگہ کشادہ کرے گا۔ سبحان اللہ، جنت کی، یوں کہیں کہ جنت کی بشارتیں ان کو دی گئی صحابہ کرام کو، اور فرمایا، اور جب تمہیں اپنی جگہ سے کھڑا ہونے کا کہا جائے تاکہ جگہ کشادہ ہو جائے تو کھڑے ہو جایا کرو۔ اللہ پاک اپنی اور اپنے حبیب کی فرما برداری کے باعث تم میں سے ایمان والوں کے اور ان کے درجات بلند فرماتا ہے جن کو اللہ پاک نے علم دیا ہے، اور اللہ تمہارے کاموں سے خوب خبردار ہے۔ یہ واقعہ پیارے اسلام بھائیو آپ نے سماعت کر لیا، اس سے کچھ درس حاصل ہوتا ہے۔ مدنی چینل کے ناظرین بھی اس سے درس حاصل کریں، اور بالخصوص جو عاشقان رسول اس وقت فیضان مدینہ میں ہزاروں کی تعداد میں بحمد اللہ تعالی اعتکاف میں ہیں، سبحان اللہ، 30 دن کے لیے، ایک مہینے کے اعتکاف کے لیے جو عاشقان رسول فیضان مدینہ میں موجود ہیں، وہ بھی توجہ سے سماعت فرمائیں۔ اس واقعہ سے ہمیں درس کیا ملتا ہے؟ پیارے اسلام بھائیو، بیان کردہ آیت مبارکہ کے شان نزول سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ نیک بندوں کے لیے جگہ چھوڑنا، ان کی تعظیم کرنا، یہ جائز بلکہ سنت ہے، حتیٰ کہ مسجد میں بھی ان کی تعظیم کی جائے گی اگر کوئی دینی شخصیت آتی ہے۔ اچھا، حدیث پاک میں دینی پیشواؤں اور اساتذہ کی تعظیم کا باقاعدہ حکم دیا گیا ہے۔ اللہ اکبر، چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جن سے تم علم حاصل کرتے ہو ان کے لیے اور جن کو تم علم سکھاتے ہو ان کے لیے عاجزی اختیار کرو اور سرکش عالم نہ بنو۔ اللہ اکبر، نیک لوگوں کی عزت کرنا، بوڑھوں کا لحاظ کرنا، یہ اللہ پاک کو بہت پسند ہے۔ نیکوں کی عزت، بوڑھوں کا لحاظ کرنا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بوڑھے مسلمان کی تعظیم کرنا اور اس حامل قرآن کی تعظیم کرنا جو قرآن کریم میں حد سے زیادہ مبالغہ نہ کرے، یعنی اس شخص کی کہ جو قرآن کا عامل ہے اور حد سے مبالغہ نہیں کرتا، اس کی تعظیم کرنا اور اس کے احکام پر عمل کرے، اور انصاف کرنے والے بادشاہ کی تعظیم کرنا اللہ پاک کی
تعظیم کرنے میں داخل ہے۔ خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو علماء و مشائخ اور دینداروں کی عزت کرتے ہیں، اور بد نصیب ہیں وہ لوگ جو آزادی کے نام پر معاذ اللہ ثم معاذ اللہ علماء دین کا مذاق اڑاتے ہیں، یوں وہ اپنی آخرت برباد کر رہے ہیں۔ اسلام اس چیز کا ہمیں قطعاً درس نہیں دیتا کہ ہم معاذ اللہ کسی بھی مسلمان کی بے حرمتی کریں، ان کی تضحیق کریں، اچھا ان کا مذاق اڑائیں۔ کسی عام مسلمان کی بھی اسلام ہمیں اجازت نہیں دیتا، چاہے کہ عالم دین ہوں، علماء کرام ہوں، دینی پیشوا ہوں، مذہبی لوگ ہوں، ایسا ہمیں نہیں کرنا چاہیے۔ یہی اس واقعہ سے ہمیں درس ملتا ہے کہ ہمیں بڑوں کا بھی ادب کرنا ہے، چھوٹوں پر شفقت بھی کرنی ہے، اور بالخصوص جو علماء کرام ہیں، شیوخ ہیں، پیران عظام ہیں، ان کی تعظیم بھی بجا لانی ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ مدنی چینل کے ناظرین، ایک اپلیکیشن ہم اپنے اس پروگرام میں دیکھتے ہوتے ہیں، آئیے آج آپ کو ایک اپلیکیشن کا تعارف کرواتے ہیں۔ جی، نزول قرآن کا مہینہ اور صراط الجنان کا مطالعہ۔ صراط الجنان القرآن وتھ تفسیر موبائل ایپلیکیشن، 30 پاروں اور 114 سورتوں کی مکمل فہرست، گوٹو کے ذریعے پارہ اور سورت کی تلاش، مختلف قاریوں کی آواز میں تلاوت قرآن، بار بار اسکرین تبدیل کرنے کے لیے آٹو اسکرول، فیوریٹ صورتوں کا آپشن، فاؤنٹ سائزز، سرچنگ کی سہولت۔ دوران مطالعہ کسی بھی آیت کی تفسیر کو شیئر کیجیے، مزید مفتی قاسم کے پروگرامز بھی، تو دیر کس بات کی، اس ایپلیکیشن کو ابھی ڈاؤن لوڈ کیجیے۔ ماشاءاللہ مدنی چینل کے ناظرین، فیضان مدینہ میں موجود حاضرین، بڑی پیاری یہ اپلیکیشن ہے تفسیر صراط الجنان، اسے آپ ڈاؤن لوڈ کیجئے۔ اچھا، بہت آسانی کے ساتھ آپ نے کچھ سرچ کرنا ہے، مثال کے طور پر کوئی ایک لفظ لکھیں گے نا، سرچ کریں، قرآن پاک میں جتنے مقامات پر ہے وہ آپ کو مل جائے گا، آیت مل جائے گی، اس کا ترجمہ مل جائے گا، تفسیر مل جائے گی مختلف مقامات پر۔ یہ بہت آسان ہو چکا ہے قرآن پاک میں یوں سرچ کرنا۔ پورے قرآن پاک سے بعض اوقات ہم حافظ نہیں ہوتے، ہمیں معلوم نہیں ہوتا کون سا لفظ کتنی مرتبہ آیا ہے، اور پھر یہ اپلیکیشن ہمیں یوں آسانی کے ساتھ مواد مہیا کرتی ہے، اپنی مطلوبہ شے تک ہمیں پہنچنے میں بڑی آسانی ہے۔ پھر سارے جتنے بھی پارے ہیں وہ پارا، پھر ترجمہ، پھر تفسیر، کئی کچھ بہت کچھ ہے الحمدللہ۔ مختلف قاری صاحبان کی قراتیں اس میں آپ سماعت کر سکتے ہیں۔ اللہ پاک بھلا فرمائے، برکتیں عطا فرمائے مفتی قاسم صاحب کو کہ جنہوں نے یہ پیاری تفسیر لکھی ہے، اور پھر مجلس جو ہماری آئی ٹی کی مجلس ہے، اللہ تعالیٰ انہیں بھی برکتیں عطا فرمائے جنہوں نے اپلیکیشن بنائی اور باقاعدہ ہمارے لیے آسانی، امت کے لیے آسانی کر دی۔ اب ہمارا کام بنتا ہے مدنی چینل کے ناظرین کہ ہم موبائل اٹھائیں، ہاتھوں ہاتھ یہ صراط الجنان اپلیکیشن، القرآن اپلیکیشن ہے صراط الجنان، آپ اسے ہاتھوں ہاتھ ابھی ڈاؤن لوڈ کیجئے، اور پلے اسٹور سے آپ اس کو ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں، اپنے موبائل میں سیو کریں، اور پھر سیو کر کے رکھ ہی نہیں لینا، بلکہ ہم نے اس سے پڑھنا بھی ہے، اس سے فائدہ بھی انشاءاللہ حاصل کرنا ہے، اور اس نیکی کی دعوت کو آپ نے آگے بھی شیئر کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کو برکتیں عطا فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آئیے مدنی چینل کے ناظرین محمود بھائی کی طرف بڑھیں اور محمود بھائی سے کلام سنتے ہیں۔ جی محمود بھائی، میرا کلام جو آج خصوصیت کے ساتھ میں نے فرمائش کی آپ کی بارگاہ میں، نے کلام تو بھیج دیا، فرمائش کی ہے، جی جی، آپ نے بتایا کلام یہ پڑھنا ہے، پر آپ نے کلام کی طرز نہیں بتائی کون سی طرز میں پڑھنا ہے۔ اچھا، یہ مختلف طرزوں میں بھی ہے؟ ویسے آپ تو ماشاءاللہ مختلف طرزوں میں پڑھ بھی سکتے ہیں، کئی طرزوں میں پڑھ نہیں، سکیں آپ گے۔ طرز بھی بتا دے نا، میرے ذہن میں تو بھی 2 سے 3 ہے۔ اچھا، ایک تو ہے خراب حال، ایک دوسری ہے خراب حال، تیسری ہے وہ اللہ اکبر، حال، تیسری طرز ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صلاۃ سلام علیکہ یا سیدی یا صلو رسول علی اللہ۔ الحبیب، چلیں آپ کسی بھی طرز میں سنا دیں۔ خراب حال کیا، صلو علی الحبیب، خراب حال کیا، دل کو پر ملال کیا، خراب حال کیا، دل کو پر ملال کیا، تمہارے کوچے سے رو
سے رخصت کیا نہال کیا ناروے گل نبی دیکھا نہ بوے گل سوگی ناروے گل نبی دیکھا نہ بوے گل سوگی ناروے گل نبی دیکھا نہ بوے گل سوگی خزان لا کے قفس میں شکستہ بال کیا خزان لا کے قفس میں شکستہ بال کیا تمہارے کوچ سے رخصت کیا نہال کیا یہ رائے کیا تھی وہاں سے پلٹنے کی اے نفس یہ رائے کیا تھی وہاں سے پلٹنے کی اے نفس یہ رائے کیا تھی وہاں سے پلٹنے کی اے نفس ستمگر الٹی چھری سے ہمیں حلال کیا ستمگر الٹی چھری سے ہمیں حلال کیا تمہارے کوچ سے رخصت کیا نہال کیا مدنی چینل کے ناظرین، فیضان مدینہ میں موجود حاضرین، یہ کوئی عاشق کیفیت بتا سکتا ہے کہ جس وقت مدینہ پاک میں جائے تو کیا کیفیت ہوتی ہے، اور جب وہاں سے پلٹ کر آئے تو کیفیت کیا ہوتی ہے۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت پر قربان جائیں، اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے مدینہ پاک سے واپسی کا جو ایک معاملہ ہے، یہ کتنا مشکل ہے ایک عاشق کے لیے مدینہ چھوڑنا۔ اللہ اکبر، اس مدینہ پاک میں جہاں میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک قدم لگے ہیں، وہ مبارک مدینہ جہاں کی فضاؤں میں اللہ پاک نے شفا رکھی ہے، جہاں کی ہوا میں اللہ تعالیٰ نے شفا رکھی، جس مٹی میں اللہ پاک نے شفا رکھی ہے، جہاں رحمتوں کا نزول، جہاں فرشتوں کا نزول ہوتا ہے، وہ برکت والا رحمتوں والا شہر، اللہ اکبر، اس شہر کو چھوڑنا کتنا مشکل ہے۔ اللہ اکبر، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اے دل، یہ تو نے کتنا غضب کیا ہے، کتنا تو نے غضب کیا ہے کہ اگر تیری رائے یہی تھی کہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے پر جائے اور جا کر واپس پلٹ کر آئے تو تو نے مجھ پر یہ بہت بڑا ظلم کیا ہے، یہ ظلم ہے تیرا۔ کیوں؟ اس لیے کہ میرا دل تو وہاں پہ لگا ہے، حضور کے دربار میں میرا دل لگا ہوا ہے، وہاں سے آنا پلٹ کر آنا ایسے ہی ہے کہ کسی عاشق کو ذبح کر دیا جائے۔ یہ رائے کیا تھی وہاں سے پلٹنے کی اے نفس، یہ رائے کیا تھی وہاں سے پلٹنے کی اے نفس، ستمگر الٹی چھری سے ہمیں حلال کیا، ستمگر الٹی چھری سے ہمیں حلال کیا۔ یہ کب کی مجھ سے عداوت تھی تجھ کو اے ظالم، یہ کب کی مجھ سے عداوت تھی تجھ کو اے ظالم،
संग दरे वबाल किया छोड़ा के संग दरे पाक सर वबाल किया। अब ये कौन सा तूने जुल्म किया है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार से तूने मुझे दूर कर दिया है। इतना बड़ा तूने जुल्म किया। अब हालत ये है कि मैं अपने मुल्क में हूँ लेकिन हर वक्त मेरी यादों में हुजूर का मदीना है, मेरी यादों में हुजूर का शहर बसता है। ये जो तूने मुझे जुदा कर दिया है ना, ये तूने जुल्म कर दिया है मेरे पर। चमन से फेंक दिया आशियाना है बुलबुल, चमन से फेंक दिया आशियाना है बुलबुल, उजाड़ा ना बेकस बड़ा कमाल किया, उजाड़ा खानाए बेकस बड़ा कमाल किया। तेरा सितम ज़दा आँखों ने क्या बिगाड़ा, हाँ तेरा सितम ज़दा आँखों ने क्या बिगाड़ा था। ये क्या समाई के दूर, ये क्या समाई के दूर, उनसे वो जमाल किया। ये क्या समाई के दूर, इनसे वो जमाल किया। न घर का रखा न उस दर का है न कामी, न घर का रखा न उस दर का है न कामी। हमारी बेबसी पर भी न कुछ ख्याल किया, हमारी बेबसी पर भी न कुछ ख्याल किया, हमारी बेबसी पर भी न कुछ ख्याल किया, हमारी बेबसी पर भी न कुछ ख्याल किया। ए जालिम नफ्स, तूने एक गरीब को दर बदर कर दिया है। उस दर से तो ना दूर करता, हुजूर के दरबार से दूर तो ना करता। वो तो ठिकाना था हमारा, एक आशिक के रहने के लिए जगह थी, तूने वहां से भी दूर कर दिया। तूने कोई अच्छा नहीं किया मेरे साथ कि मुझे हुजूर के कदमों से, हुजूर के मदीने से दूर कर दिया है। अल्लाह अकबर। आला फरमाते हैं, अरे जालिम, तूने हमें ऐसा फारिगुल बाल कर दिया है, क्या तू ऐसा नहीं कर सकता था कि मदीने में ही हमें रहने देता, जो हमारा असल वतन था हमें वहां पर रख देता। तूने लुटा दिया ना हमें, ये अच्छा नहीं किया हमारे साथ, ये अच्छा हुआ नहीं है हमारे साथ। ना घर का रखना उस दर का है ना कामी, हमारी बेबसी पर भी न कुछ ख्याल किया। और मदीना छोड़ के वीराना हिंद का छाया, मदीना छोड़ के वीराना सिंध का छाया, मदीना छोड़ के वीराना
سندھ کا چھایا، یہ کیسا صائب حواسوں نے اختلال کیا، یہ کیسا حواسوں نے اختلال کیا، تو جس کے واسطے چھوڑ، تو جس کے واسطے چھوڑ آیا طیبہ سا محبوب، تو جس کے واسطے چھوڑ آیا طیبہ سا محبوب، پتا تو اس ستمارا نے کیا نہال کیا، پتا تو اس ستمارا نے کیا نہال کیا، ابھی ابھی تو چمن میں تھے چہے چہے ناگاہ، ابھی تو چمن میں تھے چہے چہے ناگاہ، یہ درد کیسا اٹھا جس نے جی ڈھال کیا، یہ درد کیسا اٹھا جس نے جی ڈھال کیا۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، کہتے ہیں ابھی ابھی تو مدینہ شریف کی جو بلبلیں ہیں، ان بلبلوں کا چہچہانا یہ میری طبیعت کو خوش کر رہا تھا، ابھی تو طبیعت میری خوش ہوئی تھی، یہ اچانک کیا ہوا کہ واپسی کی خبر آ گئی، اور اس قدر غم کا پہاڑ ٹوٹا کہ اس غم نے واپسی کی جو خبر ہے کہ چلو واپس اپنے ملک میں چلو، کہا اس نے میری طبیعت کو نڈھال کر دیا، نڈھال کر دیا۔ ابھی تو چمن میں تھے چہچہے ناگاہ، یہ درد کیسا اٹھا جس نے جی ڈھال لیا، یہ درد کیسا اٹھا جس نے جی ڈھال کیا، الہی سن لے رضا جیتے جی کے مولا نے، الہی سن لے رضا جیتے جی کے مولا نے، سگانے کوچا سگانے کوچا میں سگانے کوچا میں چہرہ میرا بحال کیا، سگانے کوچا میں چہرہ میرا بحال کیا، خراب حال کیا، دل کو پر ملال کیا، تمہارے کچھ سے رخصت کیا نہال، اے شافع شہ زیجال خبر، اے شافع شہ زیجال خبر،
آشنا نہ بیڑا نہ خدا میں ڈوبا تو کہاں ہے میرے شاہ لے خبر میں ڈوبا تو کہاں ہے میرے شاہ لے خبر پہنچنے والے تو منزل مگر شاہ پہنچنے والے تو منزل مگر شاہ ان کی جو تھک کے بیٹھے سرے راہ لے خبر ان کی جو تھک کے بیٹھے سرے راہ لے خبر خبر ان کی جو تھک کے بیٹھے سرے راہ لے خبر وہ سختیاں سوال کی وہ صورت محیب وہ سختیاں سوال کی وہ صورت محیب اے غم زدوں کے حال سے اے غم زدوں کے حال سے آگاہ لے خبر اے غم زدوں کے حال سے آگاہ لے خبر مجرم کو بارگاہ عدالت لے لائے ہیں مجرم کو بارگاہ عدالت میں لائے ہیں تکتا بے کسی میں تیری راہ لے خبر تکتا ہے بے کسی میں تیری راہ لے خبر مجرم کو پار گاہ عدالت میں لائے ہیں تکتا ہے بے کسی میں
کام آئیں گے، اہل عمل کو ان کے عمل کام آئیں گے۔ میرا ہے کون تیرے سوا اہل خبر، میرا ہے کون تیرے سوا اہل خبر۔ میں مجرم ہوں جہنم میں اگر پھینکا گیا مجھ کو ہلاکت ہوگی، ہائے کیا کروں گا یا رسول اللہ۔ اہل عمل کو ان کے عمل کام آئیں گے۔ میرا ہے کون تیرے، میرا ہے کون تیرے سوا اہل خبر، میرا ہے کون تیرے سوا اہل خبر۔ تمہارے خط ساتے درد و دکھ کی سے کہوں پیارے، شفیع آسیہ تم ہو، وکیل مجرمہ تم ہو۔ میرا ہے کون تیرے سوا اہل خبر، میرا ہے کون تیرے سوا اہل خبر۔ مانا کے ساتھ مجرموں ناکارہ ہے گدا، مانا کے ساتھ مجرموں ناکارہ ہے گدا، تیرا ہی تو ہے بندہ درگاہ لے خبر، تیرا ہی تو ہے بندہ درگاہ لے خبر۔ اے شافع شہ زیجا لے خبر، للہ لے خبر میری، للہ لے خبر۔ تجھ پہ صدقے جاؤں رمضان
رمضان تو عظیم و شان ہے، تجھ پہ صدقے جاؤں رمضان تو عظیم و شان ہے، تجھ میں نازل حق تعالی نے کیا قرآن ہے۔ میرا نام محمد سفیان ہے، حیدرآباد سے آیا ہوں۔ میرا نام ناظم علی اتاری ہے، میں ضلع شیخوپورہ فاروق آباد سے آیا ہوں۔ میرا نام محمد اویس ہے اور میں لاہور سے آیا ہوں۔ میرا نام قاصر حسین ہے، میں لارکانہ سے ہوں، یونیورسٹی میں سی اے کر رہا ہوں۔ پچھلی سال جو میں آیا تھا میں اس نیت میں نہیں ہوا تھا کہ میں اعتکاف کروں گا۔ صحیح بات یہ تھی کہ میں کراچی شہر میں گھومتا ہوں کہ سمندر پہ جاؤں گا یا مزارات پہ، لیکن جب میں پہلے یہ حال آیا ہوں تو ماحول بدلتا ہے یار۔ اس بار میں الحمدللہ کہ فضل و کرم سے جب میں صرف مسجد میں داخل ہوں میں باہر نہیں نکلتا ہوں۔ ماحول ہی ایسا ہے کہ گپ شپ کے لیے بس بالکل ٹائم ہی نہیں ہے۔ اگر دوست آپ کے ساتھ آئیں گے تو خامخواہ ان کے ساتھ بھی گپ شپ لنگائے گی، تنگ کر دے کہ وقت جائے گا۔ یہ رمضان کا مہینہ ہے، اکیلا اس کے باہر دنیا وہ بالکل بیکار ہے۔ مجھے لگتا ہے کہ پچھلی زندگی بالکل بیکار تھی، یہ یہاں پہ جو 15 دن ہوئے ہیں یہی زندگی ہے، اس کے علاوہ زندگی نہیں تھی۔ اصل دینی راستہ یہی ہے۔ ان کی تعلیمات یہاں پہ آ کے دیکھیے، ہمیں تو آج تک قرآن پڑھنا نہیں تھا آتا، ہمیں نماز پڑھنی نہیں تھی آتی۔ یہاں پہ آ کے پتہ چلا کہ ہم نے الفاظ کیسے ادا کرنے ہیں، ہم نے عربی کیسے پڑھنی ہے، ہم نے جو ہے وہ اللہ پاک کا دین کیسے سیکھنا ہے۔ یہاں پہ ہر چیز کا سکھایا جاتا ہے۔ ہمیں تو مدنی گانا نہیں تھا پڑھنا آتا۔ باہر ہمارے معاشرے میں آپ چل کے دیکھ لیں، ہر قسم کی برائی، شیطان نے ہمیں گناہوں کے دلدل میں پھنسا کے رکھا ہوا۔ ٹیلرنگ کا میرا کام ہے، کپڑے کا اور ٹیلرنگ کا۔ ماہ رمضان المبارک ایک سیزن ہوتا ہے درزی کے لیے، یہ باپا نے ترغیب دی تھی کہ جو ہے نا اصل سیزن تو یہی ہے رمضان المبارک کا، تو الحمدللہ اسی نیت سے جو ہے نا وہ ہم عمل کر رہے ہیں۔ تو وہ جو سیزن آف ہو گیا آپ کا، وہ سیزن تو بعد میں بھی لگا لیں گے جی انشاءاللہ، کمائی تو بعد میں بھی کر لیں گے، اصل کمائی تو یہ ہے آخرت کی۔ میں جب سے آیا ہوں تقریباً باہر نہیں گئے ہم نا، ادھر ہی ہیں الحمدللہ فضان مدینہ میں، پہلی صف اور نماز تراویح ہر چیز کی الحمدللہ پابندی ہے۔ الحمدللہ جب میں نے بیان سنا تو مجھے یہی لگا کہ ہم تو بہت یونیورسٹی کا ماحول ہے بہت خراب ہے، تو اسی حوالے سے اللہ تعالیٰ ہم کو اسلام کے حوالے سنت پہ چلائے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ چلائے۔ بس یہی ہے کہ کوشش امپرومنٹ چینج کروں گا انشاءاللہ۔ فجر کا ٹائم ہوتا ہے تو سونے کا ٹائم نہیں ملتا ہے ویسے اس کے اندر اعتکاف کے اندر، تو جب صبح سنتے ہیں تو ماشاءاللہ سے بیٹری چارج ہو جاتی ہے۔ جانے شورا کا آج کے بیان کا موضوع تھا حیا کا، کہ ہمارے گھروں میں حیا ہونی چاہیے، ہمارے مردوں میں عورتوں میں حیا ہونی چاہیے، ہمیں ایک دوسرے کو جو ہے تعلیمات دینی چاہیے حیا کی۔ لوگ آرام کریں سونے اور آپ اس کی اسٹڈی کریں۔ جی الحمدللہ جب میں نے یہ شجرہ سنا تو مجھے بہت کہ دل میں ایک آواز آیا کہ آپ کو یاد کرنا چاہیے، تو الحمدللہ میں وہ یاد کر رہا تھا شجرہ، اور الحمدللہ کوشش کروں گا کہ میں جلدی سے یاد کروں۔ یہ دعوت اسلامی کا یہ خاصہ ہے کہ جو یہاں آتا ہے وہ الحمدللہ بدل کے جاتا ہے، اور ماشاءاللہ دعوت اسلامی کا یہ جو جدول ہے سیکھنے سکھانے کا انفرادی کوشش کا، یہ میرے پیر صاحب کے شعر جو ہیں ان کا بیان جو صبح کا ہوتا ہے، یقین کریں یہ روح تازہ کر دیتا ہے۔ مصروف تھا دنیا میں اپنی، اور جب میں نے اعتکاف کیا 2023 میں تو مجھے احساس ہوا کہ جو زندگی گزری ہے وہ ایسے ہی گزری ہے، ضائع ہو گئی زندگی، کہ اب میں نے خود کو چینج کرنا ہے۔ تو یقین کریں جب میں گھر گیا نا تو میری والدہ رو پڑی، کہ خوش ہو گئی کہ میرا بیٹا بدل کر آ گیا، ورنہ وہ ان کا تھا کہ یہ میرا بیٹا کسی غلط راستے پہ چل رہا ہے، کہ خود کو کب سدھارے گا۔ اگر پیر صاحب کی بارگاہ میں آپ کی حاضری ہو جائے آپ کیا کہنا پسند کریں گے پیر صاحب؟ میں تو پیر صاحب کا شکریہ ادا کروں گا کہ انہوں نے میری زندگی کو بدلا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔
नवैतु सुन्नतल इतिकाफ। आज 1446 हिजरी के रमजान करीम की 17वीं शब है। इस मुनासबत से अरबईन अत्तार की दूसरी से फरमाने आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नंबर 17 और हदीस पाक नंबर भी 17। जहन्नम से 500 बरस दूर जिसने मुझ पर 100 मरतबा दुरूद पाक पढ़े वो जहन्नम से 500 बरस की मसाफत यानी फासले के बराबर दूर कर दिया जाएगा। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। कुछ नियतें भी कर लीजिए इजाफी, आपने कुछ तो की होंगी इंशाअल्लाह। इधर उधर देखने, बातें करने, दूसरों को इशारे करने, खुद कुशादा होकर इन्हें फैल कर दूसरे को तंग होकर बैठने पर मजबूर किए बगैर और दीवार वगैरह से टेक लगाए बगैर अल्लाह करीम की रिजा के लिए तवज्जो से दीनी बातें सुनूंगा। सल्लू अलल हबीब सुनकर बुलंद आवाज से दुरूद शरीफ पढ़ूंगा। मजबूरी ना हुई तो आखिर तक अपनी जगह नहीं छोड़ूंगा। खत्म होने के बाद आगे बढ़कर ईसाई भाइयों से सलाम मुसाफहा करने और आइंदा भी आते रहने या दीगर नेकी की दावत वगैरह देने की सआदत हासिल करूंगा। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। अब सवाल कीजिए, हर सवाल का जवाब वो भी बिस्वाब यानी दुरुस्त दे पाऊँ जरूर नहीं बन पड़ा तो अर्ज करने की कोशिश की जाएगी। भूल करता पाए फौरन मेरी इस्लाह फरमाए। मुझे अपने कहे पर बिला वजह अड़ता नहीं, शुक्रिया के साथ रुजू करता पाएंगे। भूल होने की सूरत में कबूल करता पाएंगे इंशाअल्लाहुल करीम। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। अमीर अहले सुन्नत की बारगाह में अर्ज है, महीनों पहले शादी के कपड़े, मेकअप, हाल और खाने की बुकिंग कर ली जाती है, लेकिन दूल्हा और दुल्हन निकाह और अज़वाजी हुकूक के बारे में कुछ नहीं जानते। फिर शादी के बाद मसाइल पैदा होते हैं, तलाक की नौबत आती है। क्या निकाह से पहले दीनी इल्म भी इतना ही जरूरी नहीं जितना बाकी तैयारी पर ध्यान दिया जाता है? आप इसके मुतालिक क्या फरमाते हैं? जिसको निकाह करना हो तो उसके लिए ये फर्ज है कि निकाह के जरूरी मसाइल सीखे, जानता हो और साथ में तलाक और किनाए के भी मसाइल जानता हो। बाज़ इशारे भी ऐसे होते हैं जिनसे तलाक हो जाती है, ये भी सीखना होगा। तो ये आमतौर पे आता नहीं है, इसलिए लोग पता नहीं क्या क्या मसले कर देते हैं। बाज़ औक़ात तलाक देकर भी घर चला रहे होते हैं। तो इस तरह ये सीखना होगा। रस्म और रवाज निभाने के लिए तो बहुत कुछ मालूमात इकट्ठी की जाती होगी, जैसे कपड़े सिलवाने के सवाल में कहा, सब कुछ। लेकिन नहीं करना है तो दीन की मालूमात हासिल नहीं करनी कि निकाह दुरुस्त हो, जिंदगी कैसे गुजरे, अच्छी गुजरे वगैरह सीखना चाहिए। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। मेरा नाम मोहम्मद बिलाल है, मैं मदनी चैनल में जॉब करता हूँ। अमीर अहले सुन्नत, मेरा आपसे ये सवाल है कि किराए का घर जब हम लेते हैं या अगर हम कोई बिज़नेस वगैरह के लिए जगह लेते हैं तो एडवांस के तौर पर कुछ रकम दी जाती है, तो उसकी ज़कात का क्या हुक्म होगा? वो मालिक मकान उसकी ज़कात देगा या जो वो डिपॉजिट करवा रहा है वो उसकी ज़कात देगा? बराए करम शरई रहनुमाई फरमा दें। जो डिपॉजिट करवा रहा है वही इस रकम का मालिक है। जो मालिक मकान है वो मालिक नहीं हो जाता, ये सिर्फ बतौर
ضمانت کے رقم رکھی جاتی ہے تو زکوٰۃ اسی پر ہوگی جس کی رقم ہے، یعنی جو کرایہ دار ہے اس نے یہ رقم جو دی ہے اس کے اوپر زکوٰۃ اسے دینا ہوگی۔ اب پھر اس کی تفصیل ہے کہ کب اس کو زکوٰۃ دینا ہوگی، لیکن عافیت اور بہتر یہی ہے کہ ہر سال جب وہ زکوٰۃ نکالے تو اپنی اس رقم کو اس کے ساتھ ملا کر ہی زکوٰۃ نکالتا رہے۔ بہرحال زکوٰۃ کا جو مال ہے وہ اسی کا شمار ہوگا جس نے رقم جمع کروائی ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ سوشل میڈیا کی ایک تحریر میں لکھا تھا کہ لوگ پہلے سوتے تھے تو جسم کو آرام ملتا تھا، اب سوتے ہیں تو موبائل کو آرام ملتا ہے۔ امیر اہل سنت اس بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ سوتے میں موبائل کو آرام ملتا ہے، سینے میں رکھ کے سوتے ہیں، یعنی ایسے بھی دیکھے جاتے ہیں کہ وہ موبائل استعمال لیٹے لیٹے بھی کرتے ہیں، ان کو اس سے کوئی غرض نہیں کہ کل آنکھیں چلی جاتی ہوں تو آج چلی جائیں، یا کمزور ہو جائیں، چشمے کے نمبر بڑھ جائیں، کچھ بھی ہو جائے، لیکن ان کو پرواہ نہیں ہوتی۔ حالانکہ یہ سب سنتے رہتے ہیں اور جانتے ہوتے ہیں کہ یہ نقصان کرتا ہے، لیکن اس کا نشہ ایسا ہے کہ وہ لیٹے لیٹے، اور حالانکہ یہ موبائل دیکھنے کے لیے بھی اندھیرے میں بھی نہیں دیکھنا چاہیے، اندھیرے میں سارا سمٹ جاتا ہے اور پوری ریز جو ہے آنکھوں پہ آئیں گی، جلدی آنکھوں کو خراب کریں گی، لیکن کر رہے ہوتے ہیں، یہاں تک کہ مطلب دیکھا جاتا ہے کہ وہ سینے پہ پھر دھرائیں گے اور یہ نیند کی آغوش میں چلے گئے، پھر آنکھ کھلتے ہی اس کو اٹھائیں گے، آنکھ کھلتے ہی اٹھائیں گے اور اس کو دیکھیں گے۔ حالانکہ یہ بھی خطرناک ہے، جب آدمی نیند سے اٹھتا تو آنکھیں ایکٹیو نہیں ہوتی زیادہ، اور اس کو دیکھنے سے آنکھوں پر بڑا زور پڑتا ہے، لیکن یوں دیکھا جائے تو اتنا آرام نہیں ہوتا، لیکن کچھ نہ کچھ موبائل کو آرام مل جاتا ہے۔ بعض پہ وہ لگا دیتے ہیں چارجنگ پہ، بعض سائڈ پہ رکھ کے سوتے ہیں، بعض سینے سے لگا کے سوتے ہیں، لیکن یہ کہ کچھ نہ کچھ آرام مل جاتا ہے۔ یہ اچھا طنز کیا ہے کہ پہلے سوتے تھے تو بندے کو آرام ملتا تھا، اب بندہ سوتا ہے تو موبائل کو آرام ملتا ہے۔ موبائل تو زندگی کا جزو لا ينفک ہو گیا ہے، اب جدا نہیں ہو رہا زندگی سے۔ صلو علی صلی اللہ الحبیب صلی تعالی اللہ علی علیہ محمد۔ جو پہلا سوال، اس سے پہلے کا جو سوال تھا جس میں شادی سے متعلق معلومات لی گئی کہ لوگ شادی کے تعلق سے اتنی معلومات نہیں ہوتی، جو شادی کے معاملات ہیں شرعی احکام میں، پھر آگے گھر گھرستی کے بھی بہت معاملات ہوتے ہیں، دونوں کے لیے ایک نئی زندگی کا آغاز ہو رہا ہوتا ہے، فیملیز چینج ہو رہی ہوتی ہیں اور ایک نیا زندگی کا ایک فیز شروع ہو رہا ہوتا ہے۔ تو مکتبۃ المدینہ پر تو نہیں ہے لیکن آن لائن کتاب موجود ہے جسے المدینہ العلمیہ نے اس پر کافی کام کیا ہے۔ یہ اسلامی شادی یہ رسالہ ہے مکتبۃ المدینہ کا، یہ یوٹیوب پر آپ کو اسلام اور شادی کے عنوان پر ایک ویڈیوز ملیں گی 14، تو وہ آپ اس کو سرچ کر سکتے ہیں، تو اس سے یہ نکال کر ایک پورا ایک تیار کیا۔ امیر سنت نے یہ نام رکھا ہے رسالے کا، اسلامی شادی۔ تو اس میں اللہ پاک نے چاہ تو آپ کو شرعی احکام کے ساتھ ساتھ گھریلو زندگی اور اپنی فیملی لائف کو آفٹر میرڈ کس طرح آپ کو مینیج کرنا ہے، اور گناہوں سے بچ کر کیسے شادی ہوگی یا زندگی گزرے گی، اس کے تعلق سے انشاءاللہ اس میں آپ کو رہنمائی اللہ نے چاہ تو مل جائے گی۔ پرنٹڈ نہیں ہے یہ، پرنٹڈ نہیں ہے یہ، مختی ہے اس پر ہے، آن لائن موجود ہے ویب سائٹ پر دعوت اسلامی۔ پرنٹ ہوتی نا تو ہم ترغیب دلاتے کہ شادی میں یہ تحفہ دو، اگر یہ پرنٹ ہو گیا فریقین کے کام کیے، پرنٹ ہوا ہوگا تو یہ پتہ مکتبۃ چل المدینہ پہ مکتبۃ المدینہ پہ موجود ہے، اچھا ہے۔ 202 اس کے صفحات ہیں، 180 روپے اس کا ہدیہ ہے، 180 روپے میں یہ مکتبۃ المدینہ سے حاصل کی جا سکتی ہے۔ یہ بالکل یہ شادی میں تحفہ دینے جیسی ہے، تو دینا چاہیے کہ شادی میں اس طرح کی کتاب دیں گے نا تو شاید اس معنی یہ پڑھیں گے۔ اچھا اب اسلامی شادی، اب شادی ہو چکی اس کے بعد دے رہے ہیں، لیکن آگے زندگی گزارنے کے بھی اس میں بہت سارے مدنی پھول ملیں گے۔ اس کی ویڈیوز بھی موجود ہیں جب یوٹیوب پر۔ منگنی بھی ہوتی ہے تو اس کی بھی تقریب اب تو ہوتی ہے، جی ہاں، منگنی میں دے دی یا تو زیادہ شاید وہ فائدہ اٹھا سکے۔
یہ جو آپ نے موبائل پہ تعلق سے حضور ارشاد فرمایا نا، تو اس میں ایک آپ نے بہت خوبصورت بات کر کے پھر آپ آگے نکل گئے کہ اب تو موبائل سینے پر رکھ کر اور یوں رکھ کر سو جاتے ہیں. تو جو موبائل دیکھتے دیکھتے سوتے ہیں نا، ان کے بدن کو بھی آرام ان کے بدن کو تو آرام اور بھی نہیں ملتا، کیونکہ ان کا ذہن نہیں سو رہا ہوتا. تو ڈاکٹر کے مطابق یہ ہے کہ سونے سے کم از کم پونا گھنٹہ پہلے آپ موبائل سے دور ہو جائیں، تاکہ آپ جب لیٹتے ہیں تو لیٹنے سے پہلے آپ کے جو ایک دماغ کے اندر سے ایک چیز نکلتی ہے جو آپ کو نیند کی طرف لے کے جاتی ہے، تو وہ آنکھوں کی جب تک روشنی دیتی ہے نا، تو وہ چیز ذہن پروڈیوس ہی نہیں کر رہا ہوتا. دماغ اس چیز کو تب پروڈیوس کرتا ہے، نکالتا ہے جب اس کو اندھیرا ملتا ہے اور وہ سونے کے اس کی طرف چلا جاتا ہے. تو اگر اوراد و وظائف کی طرف حضور اگر رہنمائی ہو جائے کہ آپ موبائل رکھ کر اوراد و وظائف جو پڑھنے کے اس طرف آپ چلیں، تو ہو سکتا ہے کہ اوراد و وظائف کرتے کرتے پھر سونے سے پہلے آپ یہ اللہ نے چاہا تو نیند بھی آ جائے گی، تو پھر بدن کو بھی آرام ملے گا، انشاءاللہ موبائل کو بھی آرام ملے گا. اب یہ کہ پہلے تو گانے سن کے جو سوتے تھے نا، وہ بتاتے تھے کہ ہم پہلے گانے سنتے سنتے سوتے تھے، اب نعتیں سنتے سنتے سوتے ہیں. لیکن ہے کہ اب موبائل دیکھتے دیکھتے سو جاتے، پھر اس کی ریز خطرناک ہوتی، دل کے قریب ہے اگر یہ تو وہ دل کو بھی تو نقصان کرتی ہے نا ریز. سنا تو یہی ہے، لکھتے آرٹیکلز بھی اس طرح کے. یہ مطلب واقعی اوراد و وظائف پڑھے، آدمی ذکر خفی کرے، سانس کا ذکر کرتے کرتے سو جائے. جیسے اوپر لیا اللہ اللہ، پھر نیچے لیا تو ہاں اللہ اللہ، یا اللہ اوپر لیا اللہ، سانس نکالا تو ہو. اس طرح کوئی ایسا کہ یاد الہی میں ہو، اور پھر قبر میں لیٹنے کو یاد کرے. یہ بھی ایک نیت ہے، ایک عمل ہے. بارشت میں لکھا ہے کہ قبر میں لیٹے لیٹے، جیسے قبر میں لیٹتا ہے سوتے ہوئے، یہ یاد کرے. اور یوں مطلب ہے کہ اس شان سے سوئے تو کیا بات ہے. کچھ اوراد پڑھ لے، آیت الکرسی پڑھ لے، کیونکہ مشہور آیت الکرسی بہت سو کو یاد ہوتی ہے. تو اس طرح پڑھ کر 21 ٹائم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیں تو انشاءاللہ مطلب شیطان سے بھی حفاظت ہوگی اور ناگہانی موت سے بھی حفاظت ہوگی. ناگہانی کا لفظ تو بارہ آپ نے سنا ہوگا. ناگہانی مانے اچانک، ناگہانی یعنی اچانک، یعنی کہ جو 21 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے سونے سے پہلے پڑھ لے گا تو اس کو اچانک موت نہیں آئے گی. اس کے فضائل میں سے یہ ہے. یہ اپنے فیضان سنت کا باب ہے، فیضان بسم اللہ، اس میں لکھا ہوا ہے. تو کچھ یعنی اللہ رسول کا ذکر کرتے ہوئے سوئے. آخری میں سورہ کافرون پڑھ لے، قل یا ایھا الکافرون، تو انشاءاللہ اسی پر خاتمہ ہوگا. کہ یہ مطلب ایمان کی حفاظت کے اعمال میں سے ایک عمل یہ بھی ہے سورہ کافرون آخری. اب سورہ کافرون کے بعد پھر کچھ بات چیت کر لی تو پھر سورہ کافرون قل یا ایھا الکافرون یہ پڑھ لے، انشاءاللہ اسی پر خاتمہ ہوگا. آخر میں یہ سورہ کافرون سے پہلے کیا یہ اس طرح عرض کر سکتا ہے رب کی بارگاہ میں، یا اللہ پاک اگر مجھ سے کوئی گناہ ہو گیا ہو، یا اللہ پاک مجھ سے جو گناہ ہو گئے اسے توبہ کرتا ہوں، اور اگر مجھ سے کوئی کفر ہو گیا ہو تو میں اس سے بھی توبہ کرتا ہوں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. یوں اس طرح کر کے بھی اگر وہ یہ کلمات اگر سونے سے پہلے روزانہ رات کو یہ کر لیا کرے تو اس کے بھی پھر سورہ کافرون پڑھ لے، یہ ہو سکتا ہے. یہ بھی ہو سکتا ہے، توبہ کرے. یوں تو اب کئی اوراد ہیں، حصار پڑھے، تو یوں اس کے علاوہ بھی اور اوراد ہیں. جی درست فرما رہے ہیں ڈاکٹر صاحب. الوظیفۃ الکریمہ میں اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے معمولات کہ سوتے وقت کیا کیا پڑھنا ہے. پھر اپنے شجر قادریہ رضویہ میں ہے، مدنی پنچورہ میں مل جائیں گے. جو پڑھنے کے جن کو جذبہ ہوتا ہے نا تو وہ خود ہی ڈھونڈ لیتے ہوں گے کہ یہ مجھے پڑھنا ہے. پھر اپنا کچھ وہ جدول بنا بھی لیتے ہوں گے کہ یہ پڑھوں گا، لسٹ بنا لیتے ہیں. جدول تو شاید اور چیز ہے، لسٹ بنا لیتے ہوں گے کہ مجھے یہ پڑھنا ہے. پھر یہ کہ آہستہ آہستہ جب وہ عادت پڑ جائے گی تو پھر یہ کہ وہ خود بخود آپ پڑھتے رہیں گے اور وہ باری باری وہ اوراد پڑھے جاتے رہیں گے.
या मुतकब्बिरो 21 टाइम ये पढ़ लें तो बुरे ख्वाब नहीं आएंगे, डरावने ख्वाब नहीं आएंगे। तो इसके फवाइद तो अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे हैं कि मत पूछो बात, ये पढ़ने के बाज़ों के दुनियावी फवाइद भी हासिल होते हैं और बाज़ों के आखिरत के फवाइद। और अल्लाह की रज़ा के लिए पढ़ते हैं हम तो सब पढ़ने का आखिरत में फ़ायदा मिलेगा, दुनिया में भी फ़ायदा मिलेगा। पढ़ने वाले बने, बाकी तो यहाँ जैसे बस थके हारे आए, मोबाइल थोड़ा देखा, ये साइड पे रखना नसीब हुआ तो ठीक, वरना ये सीने पर और नींद की आगोश में चले गए। ऐसे अजीब व गरीब माहौल है, पढ़ने पढ़ाने का ज़हन नहीं है, जबान भी चलती नहीं है, फालतू बातों में जितनी करवानी है, गप शप एक मशहूर लफ्ज़ है, ये जितना करवाना है करवा लो, जितना करना है कर लो। इसके लिए घंटों भी कम पढ़ते हैं, लेकिन कुछ पढ़ना है, तिलावत करनी है, दुरूद व सलाम पढ़ना है, इसके लिए बस जबान ही नहीं चलती है, मज़ा भी नहीं आता, कोफ्त होती है, बोरियत होती है, दिल नहीं लगता। इसलिए कि दिल कहीं इधर उधर फंस गया है। सर इस सब जगह से दिल को छुड़ाकर जब हम इस तरफ आएंगे अल्लाह और रसूल की मोहब्बत में, तो इंशाअल्लाह फिर सब दिल भी लगेगा। दिल लगे कि ना लगे, बंदा कुछ पढ़ ले, दिल भी लग जाएगा। सल्लु अला हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआओं में से एक दुआ ये भी थी, एक रिवायत के मुताबिक हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिस्तर पर करवट लिए पढ़ते, करवट पर लेट कर पढ़ते, अल्लाहुम्मा मत्तिअनी बिस्समई व बसरी, बिस्समई, अल्लाहुम्मा मत्तिअनी बिस्समई व बसरी, ऐ अल्लाह मुझे सुनने और देखने की कुव्वत से फायदा पहुंचा। इसकी शरह है, यानी सुनने और देखने की कुव्वत सलामत रख, इन्हें कमजोरी, इन्हें अमराज यानी बीमारियों और कमजोरियों से बचाकर अपनी रिजा और इताअत के कामों में लगा। तो ये सब पढ़ेंगे तो इसके फवायद ही फवायद हैं। ऐसा ना हो कि हम सोए अल्लाह ना करे, जब सोए और उठे तो आंखें खुले ही नहीं, आंखों का नूर ही जा चुका हो, या सुनने की ताकत ही खत्म हो चुकी हो, या हमेशा के लिए आंखें बंद होना जिसको हमारे हम बोलते हैं, लेकिन मौत ही वाकई हो चुकी हो, कुछ पता नहीं है। तो तौबा तो काश नसीब हो जाए करे कि तौबा भी करके सोए, और एहतियाती तजदीद ईमान भी किया जा सकता है, करना भी चाहिए कि या अल्लाह अगर मुझसे कोई कुफ्र हो गया हो तो मैं उससे तौबा करता हूँ, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। तो इस तरह पढ़ के, तो ये अगर यकीनी तो पता नहीं है ना, यकीनी पता हो तो उसी वक्त तौबा करनी चाहिए, अल्लाह ना करे कुफ्र निकल गया तो, वरना एक एहतियाती तौबा ये अल्लाह करे कि नसीब हो जाए करे तो सोते वक्त कर ले बंदा, देर कितनी लगती है, साथ में गुनाहों से भी तौबा कर ले, या अल्लाह मेरे सारे गुनाह माफ कर दे, इतना कहने में क्या देर लगती है, मगर नहीं तौफीक नहीं मिलती, वो उसी की दीवी तौफीक से होगा सब। अल्लाह करे कि दिल लग जाए। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। एक शेर भी है ना, सोने वाले रब को सजदा करके सो। आप बड़ा माशाल्लाह तर्ज में पढ़ते हैं तो बड़ा उठाते हैं आप इसको। अब पहले पढ़ते थे जिक्र से पहले कुछ अशार, एक दौर था, सोने वाले रब को सजदा कर के सो, क्या खबर उठे ना उठे सुबह को, क्या खबर तेरी सुबह हो नहीं
सुबहानहू ज़ेरे ज़मीन। तो कई लोग ये ऐसा भी होता है कि रात को सोते हैं तो सुबह उठ नहीं पाते, तो बाज़ वक़्त हाई टेंशन आ जाता है, इसकी बिना पर भी ऐसा हो जाता है। ऐसा मुझे पता है वाक़यात कि जैसे एक साहिब हैसियत मालदार शख्स थे, बड़ी इनकी कोई कारोबार, मुझे मुलाकात हुई है मेरी उनसे, और उनका पता है उनकी अब भी चल रही होगी फैक्ट्री, औलाद चला रही होगी, तो बहुत ज़्यादा टैक्स आ गया इन पर और काफ़ी रकम वो मांग रहे थे, रिश्वत भी काफ़ी मांग रहे थे, उनको तरकीब बन नहीं पाई। तो फिर ये रात को जब सोए तो फिर सुबह उठे नहीं, वो ये हमेशा के लिए आंखें बंद हो गई, इनकी हार्ट फेल हो गए। वो टेंशन खतरनाक होता है। तो इस तरह अल्लाह करी के रहमत फरमाए, खुश अकीदा थे, अल्लाह पाक करी के रहमत फरमाए, बेहिसाब मग़फ़िरत करे इनकी। और भी इस तरह के वाक़यात होते हैं बाज़ औक़ात। एक जगह शादी थी और पता नहीं लियारी का वाक़या ये या नहीं, ये शायद पंजाब का वाक़या है। लियारी का भी एक वाक़या इसी तरह का, पंजाब का भी शायद इसी तरह का वाक़या है। मिलते जुलते वाक़यात होते हैं बाज़ औक़ात। तो यूँ के एक शादी थी, अब रात को फंक्शन को बांगड़ा डाला, सब ने मिल के ढोल पीटते हैं और खूब नाचते हैं इस शादियों में। तो नाच गाने हुए तो घर की औरतें भी नाच रही थी, सब खुशी में, सब चलता है बोलते ना, इतना होश नहीं होता, खुशी में हो या गमी में हो, सिर्फ अल्लाह और रसूल का हुक्म चलता है और कुछ नहीं चलता। तो खैर अब वो दूल्हा ने कहा कि माँ नजर आई, वो बैठी होगी ना, की करती होगी, तो माँ आना तू भी, अरे बेटा मैं बुढ़ापे में, नहीं अम्मा तो भी नाच। अब माँ को उसने ऐसे ही प्यार में खींचा के माँ, उसको भी रिंग में उतार दिया। अब माँ ने भी अपने जो भी बेढंगे फन का मुजाहरा शुरू किया। यूं नहीं यूं दमा चौकड़ी रात को होती रही और दूल्हे मियाँ जो है आखिरकार वो भी सब थक हार कर, मेहमान सो गए, को चले गए वगैरह, दूल्हे मियाँ भी सोए तो फिर आज तो इनका निकाह था। तो सुबह फजर की नमाज तो किस्मत ने क्या थी, बहरहाल वो सुबह 8-9 बजे नाश्ते के टाइम पे दूल्हा को उठाने के लिए दस्तक किसी ने दी। चंद बार वो नॉक किया लेकिन दरवाजा खुला नहीं, आवाजें दी, दरवाजा हिलाया लेकिन अंदर को हिलजुल नहीं थी। तो फिर ये क्या खानदान वाले जमा हुए कि दरवाजा खुल क्यों नहीं रहा। आखिरकार इन्होंने दरवाजा तोड़ दिया। तोड़कर अंदर गए तो चीखें निकल गई कि दूल्हे मियाँ थकन के मारे ऐसे सोए थे कि बस सोए रह गए। उनका हार्ट फेल हो गया था, इंतकाल हो गया था। यानी मरने से पहले माँ को नचवाया दूल्हे मियाँ ने रिंग में लाकर, और दमा चौकड़ी कैसे गुनाह कर करके, अगर मुसलमान थे तो अल्लाह इनको माफ फरमा दे, गरी के रहमत करे। वह बड़ा मतलब नाजुक दौर है। और ये मतलब चलो इनकी मौत आ गई, हमारी अगर इस फंक्शन में जो जाते हैं कि मौत नहीं भी आई तो कभी तो आएगी ना यार, ये तो नहीं है कि नहीं आएगी, तो उसकी आई तो मेरी सबकी आएगी। कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर जानदार ने मौत का मजा चखना है। मरे बगैर तो है नहीं, कोई रहेगा ही, सब मरेंगे। तो इसलिए मतलब यह कि इस तरह के फंक्शन में भले कितना ही करीबी अजीज हो, बुरा लगे तो भले लगे, अल्लाह और रसूल नाराज ना हो। ये नाराज होगा तो क्या कर लेगा यार, ये खुश होगा तो कौन सा उठा के जन्नत में रख देगा, और नाराज होगा तो कौन सा जहन्नम में झोंक देगा। अल्लाह और रसूल नाराज हुए तो बड़ा मसला हो जाएगा। तो इसलिए मतलब अल्लाह और रसूल की नाराजगी और खुशनुदी देखकर ही हमको अमल करना चाहिए। तो ऐसे फंक्शंस में, ऐसी शादियों में नहीं जाना, और ना अपने यहाँ घर में शादियां वगैरह हो तो ऐसे फंक्शन
अगर अपनी चलती है तो होने भी नहीं देने। अगर अपनी चलती है, नहीं चलती है तो फिर ये कि माजरत कर ले कि मैं शिरकत नहीं कर सकता। और उस वक्त जब ये फंक्शन हो रहा हो, आगे पीछे हो जाए, घर में थोड़ा ठीक है मतलब नाराजी होगी, लेकिन अल्लाह और रसूल की नाराजी से सब बच जाएंगे ना। वरना वहां आप बैठे रहेंगे, गाने सुनते रहेंगे, म्यूजिक चलता रहेगा और बदनिगाही होती रहेगी, वैसे ही बेपर्दगी है। और फिर ऐसे मौके पर तो बन ठन कर खानदान की औरतें जमा होती होंगी, महरम ना महरम जो मिलकर जो तूफान बदतमीजी करते होते हैं, वो किसको नहीं पता। मुझे तो शायद बहुत कम पता होगा, अब तो मैं पुरानी मतलब मेरी मालूमातें होती हैं। अब तो पता नहीं क्या क्या शैतान ने गुल खिलाया, तो शराबें पीकर भी नाचते हूँ तो कोई ताज्जुब नहीं है। बहुत बुरी हालत है मुसलमानों की। और ये इससे मतलब ये खाली मजम्मत करके हमें दिल को मना नहीं लेना, हमें इनमें काम करना है। हमारा काम बढ़ गया, दावत इस्लामी का काम और नेकी की दावत का काम बढ़ गया। अब जैसे इस वक्त मुझे हजारों सुन रहे हैं, हाजिरीन भी हजारों हैं, नाजरीन भी पता नहीं कितने हो। इनमें कई ऐसे होंगे जिन्होंने इस तरह के फंक्शन अटेंड किए होंगे, नाचा भी होगा, नचवाया भी होगा, सब कुछ किया होगा। सब तौबा करें, सच्ची तौबा करें अल्लाह की बारगाह में। किसी को कहने की जरूरत नहीं कि मैंने ये किया है, बस अपने तौर पर अल्लाह की बारगाह में सच्ची तौबा करें। क्या पता जिंदगी की आज ही आखिरी रात हो। अगर आखिरी रात नहीं, 1000 रातों के बाद भी कोई तो रात आएगी जो कब्र की रात होगी। बचना तो है नहीं ना किसी ने। तो तौबा कल नहीं, आज नहीं, अब भी करनी है। तौबा करने और आइंदा ऐसे कामों में ना जाए। अगर ये ऐद कर लेंगे कि या अल्लाह बस मेरी भूल हो गई, मुझे माफ फरमा दे, मैंने किया, जानबूझ कर किया, पता किसको नहीं होता कि मैं गलत कर रहा हूँ, तो बस मुझे तो माफ कर दे, मैं तौबा करता हूँ, आइंदा कभी नहीं करूंगा। अल्लाह की रहमत बहुत बड़ी है। बात होगा कि तौबा बख्शिश का, मगफिरत का जरिया बन जाती है। कि नेकी वो काम नहीं करती जो बाज़ वक़्त गुनाह वो काम कर जाता है। नदामत, सही मानों में नदामत हो तो वो काल के काम बंदे को पहुंचा देती है। तो सच्ची तौबा सब मेरे मदनी बेटे भी कर लें, मदनी बेटियां भी कर लें। वो मतलब बहुत मतलब गुनाह हो रहे हैं। और ढोल बजाती हैं और तब डंडिया रास, ये मुख्तलिफ कौमों के मुख्तलिफ अंदाज है। कोई ढोलकी की मतलब रस्में अदा करते हैं और क्या क्या कर रहे होते हैं। और हर जगह बस मर्द औरत जमा, मेहंदी की रस्म मर्द औरत जमा, मंगनी की रस्म मर्द औरत मिलकर, सब मतलब अल्लाह पाक रहमत की नजर फरमाए और सुन्नतों का दौर दौरा हो जाए। दावत इस्लामी की अगर आपने सब ने मिलकर ये काम किया ना, दावत इस्लामी की छतरी के नीचे अंडर अम्ब्रेला रहकर तरीक़ेकार के मुताबिक, अल्लाह करेगा माशरे में बहुत सुधार होगी। देखो ना, अल्लाह का करम है कि दावत इस्लामी ने लाखों को नमाजी बनाया ना आपके सामने, लाखों को दाढ़ियां सजवाई, इमामे बंधवाए, इन्होंने बिल्कुल चेंज कर दिया ना। तो चलो अगर इमामा नहीं भी बांधता कोई, खुदा ना खास्ता दाढ़ी भी नहीं रखता, गुनाहगार तो है, लेकिन और बहुत सारे गुनाह तो उसके छूट सकते हैं ना। नमाज न पढ़ना, दाढ़ी जो नहीं रखते नमाजी मिलेंगे आपको, दावत इस्लामी में आकर वो नमाजी बन गए। तो ये भी, और नमाज इनको दाढ़ी भी रखवा लेगी, नमाज इनको अगर जो कुछ गुनाह बच गए थे उनसे भी छुड़वा लेगी। अगर प्रॉपर नमाज सही तरीके से नमाज होती रही तो इंशाअल्लाह वो दिन दूर नहीं कि बहुत मतलब हम सही हो जाएंगे, अल्लाह करम से सही कर देगा। तो सब मिलकर मतलब नेकी की दावत देते रहे, अपने अपने तौर पर अपने अपने हिसाब से इनफरादी कोशिश करते रहें, समझाते रहें, इज्तिमा की दावत दें, मदनी मुज़ाकरे की दावत दें, महाना रिसाला पढ़ने की दावत दें, नेक अमाल का रिसाला तोहफे में दें कि इसको पढ़ें, आप इसको भरें, मदनी चैनल की दावत दें। मदनी चैनल देख देख कर भी कई लोग सुधरे हैं और इस्लाह हुई है अल्हम्दुलिल्लाह। तो इस तरह आप इतना आप न मेहनत पड़ेगी न, हाँ कभी कभी होगा कोई तंज कर देगा, जैसे आप एहतिकाफ में जाकर इस तरह की बातें करेंगे ना, अच्छा अच्छा मुल्ला बन गया तो ये बोलेंगे, माफी मुश्किल, आप बर्दाश्त करें, सब्र करेंगे, इसमें भी सवाब मिलेगा आपको। आप उलझना शुरू कर देंगे तो फिर काम खराब हो जाएगा। उलझे नहीं, आप अपना काम नहीं छोड़े,
इंशाअल्लाह वो वक्त दूर नहीं कि हमारी मस्जिदें भर जाएंगी इंशाअल्लाह। मस्जिदों में बहुत कमी है, मतलब नमाजी बहुत कम है, शायद 1-2% मुसलमान नमाज पढ़ते होंगे। अभी यार 98 या 95 मुसलमानों को नमाजी बनाना है। इसके लिए आप अंदाजा लगाएं कि कितना काम करने की आपको जरूरत है। खाली 1-2 आदमी काम करते हैं इससे तो नहीं होगा ना कि भाई हमारा जिम्मेदार है, ये दावत इस्लामी का निगरान है, फुला ये काम करता रहे। नहीं, आप भी उसके हाथ बटाएं, दस्तों बाजू बने, मिलजुल कर काम तो ज़रा सब मिल के ही करेंगे इंशाअल्लाह करीम। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नमाज 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 माशाअल्लाह। फजर ज़ोहर असर मगरिब इशा को याद रखना है। फजर ज़ोहर असर मगरिब इशा को याद रखना है। रातों दिन में 5 वक्त हमें नमाज पढ़ना है। रातों दिन में 5 वक्त हमें नमाज पढ़ना है। नमाज़े 5 फर्ज़ बेचैन सीना मुंतज़िर आंखें तपा के दिल है उज़्व बेकरार है उज़्व बेकरार है रमजान से करार है। बापा जान मदीना पाक ले जाए। आज मैंने रोज़ा रखा है, प्यारे बाबा जान दुआ कर दीजिए। प्यारे अम्मी जान सुनत, आज मेरा दूसरा रोजा है, मेरे लिए दुआ कीजिएगा। या अल्लाह पापा का बख्श दे। आमीन। अहमदे मुजीतबा सबसे आखिरी नबी, सबसे आखिरी नबी, सब सहाबियात भी जन्नती 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 जन्नती। माशाअल्लाह, वाह भाई वाह। जिन्होंने पहला रोजा, जिन बच्चों ने रोजे रखे, इनको मुबारक, के माँ बाप को भी मुबारक। माशाअल्लाह, अल्लाह कबूल फरमाए। और प्यारे प्यारे बच्चों की प्यारी प्यारी अदाएं, 7 करोड़ मरहबा। अल्लाह पाक इन सबको बाअमल आलिम दीन, मुफ्ती इस्लाम और दावत इस्लामी के मुबल्लिग बनाए और बार बार हज नसीब करे, माँ बाप समेत खानदान वालों के साथ, और बार बार मीठा मदीना भी दिखाए। अल्लाहुम्मा आमीन। बिजाहि खातमिन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। SMS के जरिए मोहम्मद काशिफ सवाल कर रहे हैं मुजफ्फरगढ़ पंजाब से। कह रहे हैं कि जैसे इमाम साहब तरावी पढ़ा रहे होते हैं और दरमियान में सजदा तिलावत आ जाता है और कुछ लोग मस्जिद के बाहर सहन में बैठे होते हैं, क्या इन पर भी सजदा तिलावत क्या वाजिब होगा? इसमें से कि जो मतलब ऐसे मस्त हैं या दूर हैं, जिनको आवाज आई ही नहीं, मतलब इमाम की क़िराअत की, हाफिज साहब की क़िराअत की, तो जिनको आवाज नहीं आई उन पर तो कुछ नहीं है। जिन्होंने आयत सजदा सुनी उन पर सजदे सहू, माफ कीजिए, उन पर सजदे तिलावत वाजिब हो जाएगा। अब इसमें थोड़ा ये है कि पता किसी से लेके आयत सजदा थी, यहाँ बड़ा मसला पेचीदा है। असल ये भी वाजिब है ना कि पता होना चाहिए। अब जैसे कि हमारे यहाँ अहनाफ के नज़दीक 14 आयतें कुरान में ऐसी हैं जिनको आयत सजदा बोलते हैं, जिसके पढ़ने या सुनने से सजदे तिलावत वाजिब होता है। तो ये पता हो कि आयत सजदा, और ये शायद किसी को भी ना पता हो, इल्ला माशाअल्लाह कम लोगों को पता होगा। इसमें यह है कि किसी ने आयत सजदा सुनी है लेकिन उसे मालूम नहीं है कि ये आयत सजदा पढ़ी गई है, तो इस पर सजदा तिलावत वाजिब तो है, लेकिन करना उस वक्त ज़रूरी होगा जब इसे मालूम हो जाएगा कि आयत सजदा सुनी है इसने। अच्छा जी। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। मदनी मुज़ाकरा माशाअल्लाह माशाअल्लाह। फूड एलर्जी का रूहानी इलाज। बिस्मिल्लाह माशाअल्लाह ला कुव्वता इल्ला बिल्लाह 11 बार 11 टाइम्स। अव्वल आखिर 1 बार दुरूद पाक
पढ़कर जो खाना मुआफिक नहीं आता, जिससे एलर्जी हो जाती है, उस पर दम कीजिए, फिर उसे खाते वक्त एक बार यही दुआ पढ़ लीजिए। उसे खाते वक्त नहीं लिखा था मैंने, हर लुकमे पर पढ़ने का लिखा था। ये शायद भूल हो गई इसमें कंपोजिंग की। अगर मेरी कंपोजिंग आपके पास है वो हाथ की तहरीर, लिखी हुई तहरीर जी चेक कर लें, लिखा हो, लिखी हुई पर्ची आप चेक कर लें। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद तूबू इलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि अस्तगफिरुल्लाह सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि